نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد وہ نماز ہے کہ جو رات کو سونے کے بعد انسان صبح صادق سے پہلے اٹھ کر پڑھتا ہے۔ اس نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ نماز تہجد یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کے اعزازات اور انعامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج سے پہلے بھی اور آئندہ بھی اگر کوئی روحانی اللہ کی کرامات اور انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے بھی اسی نماز کی بدولت حاصل ہوئی اور آئندہ بھی اسی طرح وہ حاصل ہوں گے۔ تو نماز تہجد یہ وہ نماز ہے کہ جس کا میرے نبی بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو ادا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز، جس کو تہجد کی نماز میں کہہ رہا ہوں، اس کو قیام اللیل کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز، تہجد کی نماز، تہجد کا قیام اتنا طویل کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، پھٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی تو اگلی پچھلی جتنی بھی تقصیرات ہیں اللہ نے سب معاف کر دی ہیں، ہے ہی نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو وہ اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو آپ پھر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھیں یعنی مقام کتنا بڑا ہے، اللہ نے ایک مقام اور درجہ کتنا دیا ہے۔ امام الانبیاء اور ساری کائنات کے سردار، اس سے بڑھ کر اللہ نے کسی انسان کو فضیلت نہیں دی، لیکن پھر عاجزی کی، تواضع کی، انکساری کی انتہا دیکھیے، کیا ضرورت تھی اس انسان کو، لیکن نہیں، وہ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ تو میرے دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، جہاں اتنا بڑا مقام ملا ہے تو اس عاجزی انکساری کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس کی وجہ کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے اپنا کلام، اپنی وحی اتنا بڑا مرتبہ دیا تو ایسے شخص کو تو نہیں دے دیا نا کہ جو تکبر کے اندر آ جائے، نہیں۔ شاید میں اور آپ اس جگہ پہ ہوتے تو یہ کرتے کہ جی جو سب کچھ معاف ہو گیا ہے، ہم سے سب کچھ معاف ہے، تو پھر جو مرضی یہ کرو، نہیں، پھر بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں سوئی رہتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ کے وتر کا وقت، آپ کی آخری نماز وتر کی ہوتی تھی،
تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی جب وطر رہتی تھی تو مجھے بھی اٹھاتے تھے اور ہم ساتھ آپس کے اندر یہ تہجد وطر پڑھ لیتے تھے. میں بھی وطر ادا کر لیتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر ادا فرما لیتے تھے. تو حدیث پاک کے اندر بھی تہجد کی نماز کو افضل الصلاۃ قرار دیا گیا ہے. فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل صلاۃ ہے, افضل صلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل, وہ رات کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے. تو اس لیے یہ جی تہجد کی 12 رکعات ہیں, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی, 6 بھی, 8 بھی, 10 بھی, 12. تو تہجد کی نماز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بیوی کے اوپر بھی کرم فرماتا ہے, اس بیوی کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ جو بیوی اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے اور وہ نہیں اٹھتا اور اس کے اوپر چھینٹے ڈالتی ہے پانی کے, اور اسی طرح اس خاوند کے اوپر بھی خوش ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور وہ اٹھتی نہیں ہے, اس پر پانی ڈالتا ہے نماز کے لیے. تو پھر اگر وہ دونوں اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کر وہ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا نام ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیتا ہے. لیکن دوسری طرف آج ہم یہ دیکھیں, یہ تو ایک وہ اعلیٰ مقام والی نماز ہے کہ جس سے انسان وہ مراتب حاصل کر سکتا ہے, وہ کرامات حاصل کر سکتا ہے کہ جو ماضی کے اندر اولیاء اللہ کو حاصل رہی ہیں, تو وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہماری یہ حالت ہے کہ تہجد کی نماز تو چھوڑیے, آج فرض نماز صبح کی نماز کے لیے آج ہم لوگ نہیں اٹھتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص صبح تک سوتا رہتا ہے اس کا کیا ہے, اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ایک کان یا 2 کانوں میں شیطان پیشاب کر دے, ایسا شخص تو وہی ہو سکتا ہے. تو اب خود اندازہ لگائیں کہ جو صبح تک سویا رہتا ہے, صبح بھی نہیں اٹھتا, تو اس کی یقیناً وہ صبح اچھی نہیں ہے. لیکن جو صبح اٹھتا ہے, نماز ادا کرتا ہے فجر کی, تو اس کی صبح بڑی خوشگوار گزرتی ہے. آپ کو میں یاد دلاتا رہوں, میرے اس درس میں جو احادیث ہوں گی وہ سیاہ ستہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, اور سیاہ ستہ ہی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گرے لگا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے سوتا رہے, ابھی تیرا بہت زیادہ وقت ہے, ابھی وقت زیادہ ہے. تو اگر وہ انسان اٹھ جاتا ہے, اللہ کا نام لے لیتا ہے اٹھ کر, تو اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے. اور اگر وہ اٹھ کر وضو بنا لیتا ہے اور تو دوسری اس کی گرہ کھل جاتی ہے. اور جس وقت اٹھ کر وہ وضو کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو آج ہمیں عملی زندگی کے اندر اس کو دیکھنا ہے. تہجد تو ایک اعلیٰ نماز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاؤ, ہاں جی, سلام کو عام کرو, تقر السلام, سلام کو عام کرو. اور اسی طرح وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اس حالت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
تو وہ تہجد کی نماز تو ہے ہی اعلیٰ. اللہ کرے ہمیں جو فجر کی نماز ہے جو ایک فریضہ ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں اس کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو تہجد کا چونکہ موضوع ہے تو تہجد کے اس کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر ہی ایک شخص ہے جو رات جاگتا رہتا ہے، اپنا تعلیم و تعلم کرتا رہتا ہے، تو پھر جس وقت وہ سونے تہجد کا وقت ہو گیا، سویا نہیں ہے، تو وہ تہجد پڑھ لے، اس کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ جو رات کو اٹھ کر یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا کہ ان لوگوں کی تتجافا جنوبہم کروٹیں عن المضاجع وہ جدا رہتی ہیں اپنے بستروں سے، اور وہ اپنے رب کو ڈر کر، اس سے ڈر کر اور امید بھی اس سے لگا کر وہ اس کو پکارتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کو خوف سے بھی اور اس سے طمع کی بھی کہ وہ کل ہمیں جنت عطا کرے گا، وہ ہم سے راضی ہوگا، تو اس حساب سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کا در ایسا ہے کہ اس سے کوئی مانگے گا تو وہ خوش ہوگا، نہیں مانگے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. دنیا کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہ اپنی آنکھیں سر کے اوپر لگا لیتا ہے. ہاں جی. اور دنیا کے حساب سے یہ چیز مشہور بھی ہے، ایک مقولہ کہ کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، کچھ نہیں لے کر آؤ گے تو کچھ نہیں لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن اللہ کا در میرے بھائیوں اور دوستوں ایسا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ خالی ہاتھ آؤ گے اور جولیاں بھر کر جاؤ گے. ادعونی رب، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کس طرح؟ ہر وقت کوئی وقت نہیں ہے. دنیا کا ایک نظام ہے، ایک وہ آفس بند ہو گیا تو آپ اس کو نہیں مل سکتے، اس بندے کو 3 بجے کا ٹائم ہے، اس کے بعد نہیں مل سکتے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، تم دن کو بھی اس کو پکارو تب بھی وہ سنتا ہے، جب رات کی گھڑیوں میں اس کو پکارو تب بھی وہ سنتا ہے. ہاں جی. جنگلات میں پکارو گے اس وقت وہاں بھی سنتا ہے، گھروں میں پکارو تب بھی وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ اس نے موٹے حروف کے ساتھ قرآن میں یہ تحریر کر دیے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی جس وقت بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اجیبو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اس لیے یہ جی تہجد کی نماز ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم فریضہ تو نہیں ہے، ایک اہم نماز ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی وہ اتنی لمبی پڑھتے تھے، اتنی لمبی تہجد کی نماز ہوتی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت حذیفہ تھے، 6 کی حدیث ہے، وہ نماز میں شریک ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات قیام اللیل کی نماز میں. تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے لگا 100 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع کریں گے، لیکن نہیں کیا، پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، اتنی لمبی سورت. میں نے کہا اب رکوع ہوگا، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، وہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران شروع کر دی. تو پھر اس کے بعد آپ کا رکوع بھی اتنا لمبا تھا. پھر رکوع سے اٹھ کر جو ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ جو کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ بھی اتنا طویل تھا، پھر سجدہ بھی اتنا طویل تھا. تو آپ کی یہ نماز تھی، اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک چیز ہے، اور خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے اندر تو ہم سب لوگوں کے پاس مواقع ہیں کہ ہم اس نماز کی پابندی کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.